السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے یوٹیوب پر اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں جدہ میں رہتی ہوں اور آج میں آئی ہوئی تھی مکہ میں، اور حرم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہاں آنے کی توفیق دیں اور اپنے گھر کی زیارت نصیب کریں۔ تو جی، جیسے ہی مکہ میں اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی ادھر ہم داخل ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کوئی دلی سکون محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ دنیا کی ساری فکریں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں۔ بس یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ۔ الحمدللہ مدینہ منورہ میں جو لوگ آئے ہوں گے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا وہاں پہ سکون ہے اور کتنی اللہ کی رحمت وہاں پہ برس رہی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے سیم۔ میرا بچپن بھی الحمدللہ ادھر ہی گزرا ہے، تو یہاں سے وہ ساری یادیں میری جڑی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں شادی کے بعد اب واپس دوبارہ سے یہاں آئی ہوں الحمدللہ جی۔ میں اندر جا رہی تھی اب، اور کیونکہ ویسے تو عمرے والوں کو، جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے ان کو نیچے جانے دیتے ہیں اور طواف کعبہ کرنے دیتے ہیں، لیکن یہ تھا کہ لیڈیز چلی جاتی ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ تو میں نے طواف کرنی تھی اور بیٹھنا تھا، نماز پڑھنی تھی، عمرہ تو نہیں کرنا تھا۔ تو پھر جی، کیونکہ عمرہ میں نے آلریڈی پہلے کر لیا تھا، اور پھر میں جی الحمدللہ گئی آگے، اور آگے جا کے جو ہے میں پھر پہلے سب سے پہلے کیونکہ نفل ادا کرنے ہوتے ہیں تو ادا کے مسجد الحرام میں داخل ہونے کے نفل پہلے وہ پڑھنے لگ گئی۔ کافی دیر میں یہاں بیٹھی رہی، میرے ہسبینڈ کو کام تھا، وہ مجھے ڈراپ کرتے گئے تھے اور وہ پھر کام پر چلے گئے تھے۔ تو جی، یہ جب ہم چھوٹے تھے تب تو بہت مطلب اب تو کافی چینج ہو گیا ہے، کیونکہ کافی انہوں نے چینجز کر دی ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تب تھوڑا اور طرح سے تھا، اور میں جیسے ہی داخل ہوئی تو مجھے ہر چیز ویسے یاد آنے لگ گئی، اپنا بچپن، اور بس ٹائم کا ایسے محسوس ہونے لگا کہ ایک چٹکی میں ایسے ٹائم گزر گیا اور سمجھ ہی نہیں آئی کب ہم بڑے ہو گئے، کب شادی بھی ہو گئی۔ بس وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ جتنی بھی زندگی دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے ہمیں جو ہے نا چن لیں، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کریں، اور خود بھی نیک اعمال کریں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسروں کو بتانا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ چیز پسند ہے کہ کوئی بھی انسان، ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں ہو، لیکن اگر وہ اللہ کا پیغام کسی دوسرے انسان تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ تو جی، ایلیویٹر سے پھر میں نیچے جانے لگ گئی۔ یہ اوپر بھی لوگ طواف کر رہے تھے، جو لوگ رش میں نہیں جانا چاہتے وہ اوپر طواف کر لیتے ہیں، اور باقی نیچے تو کافی رش ہوتا ہے۔ تو کیونکہ عمرہ تو فوراً ہی، حج کے فوراً بعد ہی عمرہ جو انہوں نے اوپن کر دیا تھا، اور حج کے آفٹر 15 days فلائٹس جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی تھی، آئی تھنک سو۔ تو جی اچھا، کافی رش تھا، لیکن میں چونکہ لیٹ گئی تھی 10 بجے کے قریب، تو اس ٹائم تو عشاء کی نماز کے بعد میں گئی تھی، تو تب جو ہے یہ تھا کہ رش تھوڑا کم تھا، ورنہ تو کافی رش ہوتا ہے۔ اور آپ کو جو مینس کہ 10 کے بعد سے 11 سے 2 بجے تک رش کم ہوتا ہے، تو آپ ایزیلی طواف بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے پھر یہ جگہ خالی کر دیتے ہیں، اور یہ 3 بجے پھر لوگ آ کے بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ اور پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جب ہم بچپن میں آتے تو ہم آرام سے بیٹھے رہتے تھے، کھیلتے تھے، کچھ بھی مطلب اتنی اسٹرکٹنیس نہیں تھی، لیکن اب چونکہ بہت زیادہ انہوں نے اسٹرکٹنیس کر دی ہے، تب ہر کوئی طواف میں بھی جا سکتا تھا، ہر کوئی طواف کعبہ کر سکتا تھا۔ یہ آب زمزم کے پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، میں نے آب زمزم بھی پیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر میں داخل ہوئی تو پھر میں نے کہا نفل پڑھ کے نا میں پہلے ہی جو ہے نا طواف کر لیتی ہوں، تاکہ پھر جی میں نے یہاں بیٹھ کے جو ہے نا نفل ادا کیے۔ تو نفل ادا کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا طواف سٹارٹ کیا، اور یہ جی پارٹ 1 ہے، نیکسٹ پارٹ میں پھر کل شیئر کروں گی۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میں نیو ہوں اور تھوڑی کنفیوز بھی ہو رہی تھی، تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو۔ لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔